بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز دعوت الجالیات کویت کے یوٹیوب چینل اسلام کے ڈبلیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو اور دوسروں کی دنیا اور آخرت کا بھلا ہو۔ تو انشاءاللہ بقیہ ہمارے پاس 10 منٹ میں ہم کچھ سوالات کے جواب دیتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے جو سوالات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن کچھ سوالات کے جواب دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دعائیہ کلمات کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں گے۔ کہ میرا گھر بازار میں ہے، برابر بازار میں، پتہ نہیں برابر بازار میں یعنی کہ بیچ بازار میں کہنا مقصد ہوگا، تو نکلنا بھی ہوتا ہے بازار میں، آنا جانا، ظاہری بات ہے گھر سے نکلنا ہے، گھر میں آنا ہے تو بازار سے گزر کر ہی آنا پڑتا ہے۔ تو بازار کی دعا کیا ہر بار ہمیں پڑھنی چاہیے یا ایک بار کافی ہے؟ دوست نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور ان کا گھر بھی بازار میں ہے۔ اگرچہ بازار کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ اشر المکان ہے، یعنی بدترین مکان ہے۔ بہرحال ان کا گھر اسی بازار میں ہے جہاں سے آنا جانا ہے، تو بدترین جگہ سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب اجر و ثواب کے لحاظ سے اگر ساتھی جو ہیں وہ ایک دفعہ ہی اکتفا کرنا چاہتا ہے تو کافی ہے اس کے لیے، کہ وہ صبح کے ٹائم ایک دفعہ جب گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتے ہوئے بازار میں داخل ہوتا ہے تو ایک دفعہ اس نے قدم رکھ دیا اور دعا پڑھ لی تو کافی ہے اس کے لیے، یہ کفایت کر جائے۔ لیکن اگر اجر و ثواب کے لحاظ سے دیکھے تو میرا خیال ہے کہ دعا کیا ہے، 1 منٹ نہیں لگے گا بلکہ 15 سیکنڈ کی دعا، 15 سیکنڈ، تو اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ اس اجر و ثواب کے لحاظ سے دیکھے تو اس کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک تو کمرشل ایریا میں اس کا قیمتی گھر، اور دوسرا اوپر سے یہ قیمت اس کو اللہ تعالیٰ ادا کر رہا ہے کہ وہ بار بار اس دعا کو پڑھ کر وہ اجر و ثواب حاصل کر رہا ہے۔ تو وہ بھائی کے اوپر ہے، ویسے ایک دفعہ پڑھے گا تو کفایت کر جائے گی دعا، واللہ تعالیٰ عالم۔ اگر فرض نماز میں امام صاحب ایک رکعت میں الحمد شریف پڑھ کر رکتا ہے، ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں، اس طرح دوسری رکعت میں وہ ٹائم نہیں دیتا، مطلب وہ الحمد شریف کے بعد سورت پڑھنے لگ جاتے ہیں، یعنی یہ مراد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کچھ امام سکتہ کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں کچھ لمحات کے لیے تاکہ پیچھے والے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، تو دوسری رکعت میں اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے تو کیا ہم الحمد شریف پڑھ سکتے ہیں یا پھر قرات سنیں، یا پھر اس دوران ہم الحمد شریف مکمل کر سکتے ہیں؟ تو دوستو اور بھائیو، یہ میرا خیال پہلے بھی ہم جواب دے چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس بندے کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ لا صلاۃ، یعنی اس پر ہم گفتگو کرنے لگے تو لمبی ہو جائے گی، مختصر یہ کہ یہ نفی نکرہ کے سیاق میں یہ عموم پر دلالت کرتا ہے، عموم پر، یعنی لا صلاۃ کا مطلب ہے نہ فرضی نماز، نہ نفلی نماز، نہ جماعت کی نماز، نہ منفرد کی نماز، یعنی کوئی نماز نہیں ہوگی جب تک سورہ فاتحہ، نماز پڑھنے والا سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اب جہری نماز کے حوالے سے اختلاف ہے ائمہ کے درمیان، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث وہ فیصلہ کن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھا رہے تھے اور آپ کے پیچھے صحابہ کرام پڑھ رہے تھے، آپ بھول رہے تھے، تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو۔ تو صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہو؟ کہا جو آپ پڑھتے ہیں، ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے۔ تو لہٰذا سورہ فاتحہ جو پڑھنا ہے یہ ضروری ہے، یہ جہری نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لہٰذا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ نماز مسجد میں جا کر پڑھنا بہتر ہے، لیکن بہت سارے لوگ فرض نماز گھر میں پڑھ لیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، بلکہ بغیر عذر کے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
اس کو مسجد میں یعنی اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو اس کو مسجد میں جا کر ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر وہ مسجد سے دور ہیں اور وہاں پر کیا ہے کہ اگر کچھ ساتھی ہیں تو اس کو نماز باجماعت کا اہتمام کرنا چاہیے، لہٰذا یعنی کہ عمومی طور پر اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، بعض ساتھی جو ہے وہ سختی کا معاملہ کرتے ہیں کہ جو مسجد میں نہیں آ کر پڑھتا ہے تو اس لحاظ سے اس کی نماز شاید قبولیت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اسلام پھیرا تو آپ نے دیکھا پیچھے ایک آدمی بیٹھا ہوا، آپ نے کہا بھی ما منعک ان تصلی معنا، کس نے تمہیں منع کیا روکا ہے کہ ہمارے ساتھ تم نماز پڑھتے جماعت کے ساتھ؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں تو گھر سے نماز پڑھ آیا ہوں، میں گھر سے نماز پڑھ کر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، نہیں بلکہ آپ نے کہا اگر تم پڑھ بھی آئے تھے تب بھی جماعت میں آ گئے تھے مسجد میں جماعت کے وقت تو تم ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تو یہ تمہارے لیے بہتر تھا، یعنی تمہیں اجر و ثواب ملتا، یہ نفلی نماز ہو جاتی۔ تو لہذا اس سے ثابت کیا ہوتا ہے، گھر میں نماز پڑھ کر آنے والا اس کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد نہیں کی۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بازار میں نماز پڑھتا ہے مسجد کے علاوہ اس کی نماز اکیلے کی نماز یعنی ایک نماز کا ثواب ہے اور مسجد کی نماز اس سے بہتر۔ اسی طرح کہا جو گھر میں نماز پڑھتا ہے اس سے بہتر مسجد کی نماز بہتر ہے۔ تو لہذا یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے بازار میں پڑھی جانے والی نماز یعنی اکیلے سے یا گھر میں پڑھی جانے والی نماز اکیلے سے وہ نماز ہو تو جاتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس نے اگر اکیلے پڑھی ہے انفرادی طور پر تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملا ہے۔ اگر وہ مسجد میں آ کر پڑھتا ہے 25 یا 27 نمازیں جیسے کہ حدیث میں مختلف الفاظ ہیں، تو یعنی کم از کم 25 نمازوں کا اور زیادہ سے زیادہ 27 نمازوں کا اس کو ثواب ملتا ہے، تو لہذا مسجد میں ہی آ کر پڑھنی چاہیے۔ یہ دعا کا ہے اس کے حوالے سے یہ یعنی کہ جو NRC کے حوالے سے ہندوستان میں پروٹیسٹ چل رہا ہے تو اس کے حوالے سے ہم نے گزشتہ درس میں یہ تفصیلی جواب دے دیا تھا کہ بھائی یہ جائز ہے۔ ہم نے حدیث کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا تھا اپنا سامان باہر نکال دو جس سے وہ تنگ تھے، اس کے حوالے سے اس کے خلاف۔ تو یعنی یہ کوئی حرج نہیں ہے، اپنے حق کے لیے جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ عیدین کی نماز انڈیا میں 6 تکبیرات سے ہوتی ہے جبکہ عرب ممالک میں 12 تکبیرات، یعنی کہ پہلی نماز میں 7 تکبیریں اور دوسری میں 5 تکبیریں۔ تو کون سا طریقہ صحیح ہے؟ جو آپ نے یہاں پر دیکھا یہ طریقہ صحیح ہے، جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عیدین کی نماز چاہے نماز عید الفطر ہو یا اسی طرح نماز عید الاضحیٰ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے پڑھی، جس طرح احادیث آتی ہیں، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے یعنی سورہ فاتحہ اور دوسری قرات کرنے سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں قرات سے پہلے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مرد اور عورت کی نماز میں کچھ فرق ہے؟ تو مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو سطر ہے نماز کی شرائط میں وہ فرق ہے سطر کا، یعنی مرد کے لیے نماز کے اندر کس کس چیز کو ڈھانپنا لازم ہے، سطر کس کو کہتے ہیں، سطر کھل جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ جیسا کہ میں یہاں پر توجہ بھی دلانا چاہتا ہوں اور یہ میرا خیال آخری سوال ہم اس کا جواب دیتے ہیں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، ساتھی اشارہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال سطر کا کچھ ساتھی آتے ہیں ٹی شرٹ پہن کر اور پتلون پہنی ہوتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جائز نہیں ہے، لباس پہنا جا سکتا ہے، لیکن ٹی شرٹ چھوٹی ہے، وہ جیسے ہی رکوع میں جاتے ہیں ان کی کمر کھل جاتی ہے، یا جیسے ہی سجدے میں جاتے ہیں تو کمر سے کپڑا اٹھ جاتا ہے۔ تو بھائی ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ گھٹنے جو ہیں یہاں تک مرد کے لیے سطر ہے نماز کے اندر، یہ لازماً چھپانا ہے۔ تو یہ آگے پیچھے ناف سے لے کر گھٹنوں تک آگے پیچھے
یہ چھپانا ہی چھپانا ہے، نہ اس کی ران کھلی ہونی چاہیے نہ اس کی کمر کھلی ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ساتھی اس طرح کی غلطی کر رہے ہیں ان کی نماز نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ ایک شرط چھوڑ رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں، اور شرط لازمی ہوتی ہے۔ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ شرط جو ہے وہ فرض رکن کی طرح ہے، لہٰذا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو ساتھی ایسے کرتے ہیں یہ کوتاہی نہ کریں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور نماز کا ثواب بھی نہ ہو۔ بہرحال سطر کے حوالے سے ہے عورت اور مرد کے فرق، باقی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو فرق بیان کیے جاتے ہیں کوئی صحیح حدیث میں اس کا جواز ثابت نہیں ہے، بلکہ بہت ساری احادیث جو ہیں نماز کے حوالے سے امہات المومنین سے مروی ہیں، اور کہیں ایک جگہ پر بھی امہات المومنین نے یہ نہیں کہا کہ خواتین کو یہ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے، خصوصاً سجدے میں، کہ وہ سجدے میں جو ہے وہ زمین پر بچھ جائیں، تو یہ کہیں بھی مروی نہیں ہے، کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ مرد اور نماز میں فرق، مرد اور عورت کی نماز میں فرق سطر میں ہے۔ عورت کا سطر جو ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک ہے، صرف جو چیزیں کھلی رکھ سکتی ہے وہ اپنے گھر کے اندر وہ چہرہ، ہاتھ، پاؤں ہیں، ان کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور اگر یہ ایسی جگہ پر جیسے حرمین شریفین میں نماز پڑھ رہی ہے، مسجد نبوی میں ہے یا حرم میں ہے، کعبہ میں، تو وہاں مردوں کا آنا جانا بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں پر جو ہے اس کو چہرہ، ہاتھ، پاؤں بھی چھپانے چاہیے۔ پوری کی پوری عورت کا معنی ہی یہ ہے چھپی ہوئی چیز، تو اس کو اپنا سارا کچھ چھپانا ہے۔ تو واللہ تعالی عالم۔ اور آگے جو سوال ہے وہ بعد میں ساتھی پوچھ سکتے ہیں، وہ یہاں پر زیب نہیں دیتا کہ اس کو ذکر کیا جائے۔ بہرحال یہ ایک دو دعاؤں کے لیے کہا ہے ساتھیوں نے، کہ ساتھی نے لکھا ہے کہ ان کے والدین اور مشیرہ جو ہیں وفات پا گئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ اس طرح جتنے بھی بزرگ فوت ہو چکے ہیں، بلکہ ہمارے انڈیا کے ایک مایا ناز عالم دین شیخ جمال الدین، بہت پرانے عالم دین تھے، آسام میں ایک بہت بڑا انہوں نے جامعہ بھی بنایا ہوا تھا، وہ آج صبح قضاء الہی سے انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور دیگر مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ اسی طرح ہمارے منور بھائی ہیں، ان کے بانجا جو ہے وہ سخت بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک تعالیٰ اس بچے کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور والدین کی آنکھیں ٹھنڈی فرمائے، کیونکہ وہ 12 سال کا بچہ ہے اور ڈاکٹروں نے کچھ شکوک و شبہات میں ڈال دیا ہے، تو اس کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائے اس بیماری سے جو ڈاکٹر شک ڈال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور دیگر جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔